اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آیات کے درمیان یا آخر میں کچھ علامات یا نشانیاں ہوتی ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور انہیں کیوں لگایا جاتا ہے، آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ قرآن کی آیات کے درمیان اگر جیم کی علامت ہو تو اس کا مطلب ہے وقف جائز، یعنی یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، اگر زا کی علامت ہو تو کیا ہوگا؟ یہ بھی وقف جائز کی علامت ہے، لیکن ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، یہاں پر ہم نے دنیا پر وقف نہیں کیا بلکہ والآخرۃ خیر وابقی ملا کر پڑھ دیا۔ تو کیا سمجھے کہ جیم کی علامت کا مطلب ہے وقف جائز جہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، اور زا کی علامت کا مطلب ہے وقف جائز لیکن یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ لام الف، لام الف کو ہم لا بھی کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اگر کسی آیت کے درمیان یا آخر میں لام الف کی علامت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں ٹھہرنا چاہیے بلکہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، یہاں پر دیکھیے وزرکا تھا لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہاں پر وزرک نہیں کیا، رکے نہیں، بلکہ ہم نے ملا کر پڑھ دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ طا، اگر کسی آیت کے درمیان طا کی علامت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے۔ کسی آیت کے درمیان یا آخر میں اگر طا کی علامت ہے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں پر ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پر ہم ٹھہرے، پھر ہم نے اس کے آگے کی آیت کو پڑھا۔ میم کی علامت، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ اگر کسی آیت کے درمیان میں یا آخر میں میم کی علامت ہے تو یہاں آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، اس کے بعد قف، قاف اور فا کی علامت یہ ہو تو کیا کریں گے؟ ٹھہر جانے کی علامت ہے، یعنی یہاں پر رکنا ضروری ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سلام میں دیکھیے کیا لگا ہے؟ قاف فے کی علامت لگی ہے یہاں پر، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر رکیں گے۔ اس کے بعد صاد، صاد کی علامت کا کیا مطلب ہے؟ سانس توڑنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس کے بعد صلا، اس کی علامت اگر کہیں آتی ہے تو یہ وصل اولا کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے آگے سے ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ صلا کی علامت بنی ہے اور ہم نے یہاں سے ملا کر پڑھ دیا۔ اس کے بعد ہے معانقہ کی علامت، یہ 3 ڈاٹس بنے ہوتے ہیں، یہ جن آیت کے درمیان ہوتی ہیں وہاں پر 2 میں سے ایک جگہ وقف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں پر
امرن، جہاں پہ یہ امرن ہے وہاں پہ بھی معانقہ کی علامت ہے، اور سلامن کے پاس بھی معانقہ کی علامت ہے۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم کسی بھی ایک جگہ پر وقف کریں گے اور دوسری جگہ وصل کریں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہاں پر ہم رک گئے، اس کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے وقف کہاں پر کر دیا؟ امر پر۔ کیوں؟ معانقہ لگا ہے، ایک جگہ امر پہ لگا ہے اور ایک جگہ سلام پہ لگا ہے، تو جہاں پر ہم رکنا چاہتے ہیں دونوں میں سے ایک جگہ ہم رک سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدے مند لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔